الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں العزیز دینی اسلامی ساتھی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے کی آمد قریب ہے۔ باتیں تو شعبان المعظم اور رمضان کے متعلق ہونی چاہیے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی حکم یہ ہے کہ ابھی نکاح کے سلسلے میں امت کے اندر جو خرافات اور جو بدعات پیدا ہو چکی ہے، ان خرافات و بدعات سے امت کو آگاہ کرایا جائے، اس سے بچنے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا حکم کیا جائے، اور نکاح جیسے عظیم الشان عمل اور عبادت کو اسلامی طریقے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ محترم بزرگوں، نکاح یہ ایسا رشتہ ہے اور نکاح یہ ایک ایسا بندھن ہے جس کی ابتدا دنیا کے سب سے پہلے انسان، کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ سلسلہ بڑا مبارک سلسلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ
السلام کا مسکن اور آپ کا رہائش اور آپ کا رہنا جنت میں تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی کہ میرا کوئی ساتھی ہو جس سے میری اکتاہٹ دور ہو سکے، جس کے ساتھ رہ کر میں خوشگوار زندگی گزار سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخواست منظور فرمائی، اور یہ نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی ہی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور نکاح یہ ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں پر یہ نکاح والے عمل کو انجام دیا۔ اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے۔ جب ہم نے اس کو عبادت مان لیا، جب ہم نے اس کو عبادت سمجھ لیا اور یہ یقین ہمیں ہو گیا کہ نکاح ایک عبادت ہے، ارے ہوا کہ نہیں؟ قرآن و حدیث میں جس کا حکم ہے، شریعت نے جس کے کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو یہ ضرور عبادت ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتایا ہے کہ النکاح من سنتی، تو یہ ضرور عبادت ہے۔ جب ہم نے اس کو عبادت سمجھ لیا، عبادت جان لیا، عبادت یقین کر لیا، تو جس طرح ہم دیگر عبادتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اپنی منمانی سے اس میں کچھ نہیں کرتے، اپنی طرف سے اس میں کوئی بڑھاوا، کوئی کمی اور کوئی بڑھوتری نہیں کرتے، تو اسی طرح نکاح والے عمل کو بھی، شادی بیاہ والے عمل کو بھی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اپنی طرف سے کمی زیادتی، کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ کہ عبادتوں میں اصل ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہ وہ منقول ہے۔ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اسی انداز اور طریقے سے پڑھتے ہیں جس انداز اور طریقے سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ صحابہ سے ہم نے جیسے سنا ہے، صحابہ کے بارے میں ہم نے جیسے سنا ہے، اسی طرح اور اسی طریقے پہ ہم نماز دیکھیں، ہم عبادت کو انجام دیں۔ دیگر عبادتوں کو بھی ہم دیکھ لیں، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے، حج کا حکم اللہ نے دیا ہے، صدقہ و خیرات کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ چنانچہ ان سارے اعمال اور ان ساری عبادات کو ہم انہی طریقے اور انہی نہج پر انجام دیتے ہیں جس طریقے اور نہج پر یہ دین میں منقول ہے، دین میں جو ہے تو موجود ہے۔ لیکن شادی بھی جب ہم نے اس کو عبادت سمجھا، نکاح کو بھی جب ہم نے عبادت سمجھا، تو ہونا یہ چاہیے کہ نکاح کو بھی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں، چونکہ بڑا مبارک بندھن ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے، اور دنیا قائم ہوئی ہے جب سے یہ سلسلہ اور رشتہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ اور یہ طریقہ چلتا رہے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ ورنہ جب اللہ نے ایک انسان کو بنایا تو اس میں خواہشات بھی رکھی ہے، فرشتوں کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے جس بات کو حکم دیا وہ انہی میں لگے ہوئے ہوتے، ان سے اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ گناہ کا مادہ، خواہش کا مادہ فرشتوں کے اندر موجود ہی نہیں کہ ان سے گناہ ہو۔ بدنظری کا فرشتوں سے کوئی سوال نہیں، کیونکہ ان سے بدنظری ہونا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے کے گناہ ہم انسانوں سے ہوتے ہیں، فرشتوں سے وہ نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ان کے اندر اس کا مادہ ہی نہیں، گناہ کا مادہ، خواہش کا مادہ ہی فرشتوں کے اندر نہیں۔ ایک اندھا آدمی ہے، اس سے ہم کہیں کہ بھائی بدنظری مت کرو، تو ایک بے معنی بات ہے، بے فائدہ بات۔ جب وہ نابینا ہی ہے، اندھا ہی ہے، اس سے بدنظری کیسے ہوگی؟ اس کے اندر وہ مادہ ہے نہیں کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر بدنظری کر سکے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس میں خواہشات کا مادہ بھی رکھا۔ جس طرح اس میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو یہ رشتے کو قائم نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ نکاح والے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو قرآن کریم میں
مقام امتنان میں بیان فرمایا، مقام احسان میں بیان فرمایا، یعنی قابل قدر نعمتوں میں اس کو شمار فرمایا کہ اللہ کی قابل قدر نعمتوں میں سے ایک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسی کی جنس سے ایک عورت کو پیدا فرمایا جس سے انسان اپنے خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں نکاح کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ خطبے کے اندر بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی جس کا تعلق نکاح سے تھا، 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے سنائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد کو اور نکاح کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ نکاح صرف ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے یہ کھیل کود کا نام نہ سمجھیں، بلکہ نکاح انسان کے لیے دنیاوی منافع اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی چیز ہے تو آخرت بنانے کی بھی چیز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کیا اور فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت سنو، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، شادی کرنے کی قوت رکھتا ہو، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ قدرت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قدرت اور طاقت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی بیوی کو روزانہ کھلا سکے، اس کو کپڑا پہنا سکے اور اس کو رہنے کے لیے جگہ دے سکے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہے اور ان 3 چیزوں کے اگر کوئی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہو، اپنی بیوی کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام کر سکتا ہو اور اپنی بیوی کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام کر سکتا ہو، چاہے کہ کرائے کے گھر میں رہے یا اپنا ذاتی مکان ہو۔ ان 3 چیزوں کے اگر کسی کے اندر قدرت و طاقت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے نوجوانوں کو کہ فلیتزوج، تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، تمہیں شادی کر لینا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے، کیا مقاصد ہے شادی کے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اغض للبصر، آنکھوں کو جھکانے والی چیز ہے، نظروں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز۔ ورنہ انسان کا جب تک نکاح نہ ہو اور خواہشات اس کے اندر ابھر آئے تو اس کی نظریں دوسروں کی طرف اٹھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے اندر تقاضا ہے، خواہش کا مادہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کی خواہش ابھر رہی ہے اور اس کے پاس پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر منہ مارے گا، وہ ادھر ادھر نظریں اٹھائے گا اور اپنے خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور آج کا نوجوان اس کو پورا کر بھی رہا ہے ناجائز طریقوں سے۔ اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، طاقت ہے، قدرت ہے نکاح کرنے کی، کر لو۔ فإنه أغض للبصر، نظروں کی بھی حفاظت ہوگی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی بھی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ کیونکہ سب سے بنیادی وجہ گناہ کی اگر کوئی ہے تو وہ آنکھ ہے۔ آنکھ ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان تمام گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ انسان نے کسی کو دیکھا، اس کے متعلق کوئی خیال آتا ہے تو انسان غیبت کرتا ہے۔ کھلا شخص راستے سے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو کوئی غلط بات چلی ہے معلوم، وہ دوسرے سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ آنکھوں سے وہ شخص اس کو گزرتا ہوا نظر آئے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ اور بنیاد کیا بنی؟ آنکھوں میں اس آدمی کو دیکھنا۔ بے شمار گناہوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے یہ آنکھوں کا غلط استعمال اور نظروں کا غلط استعمال۔ تو جب انسان نکاح کر لیتا ہے، رشتے ازدواج سے منسلک ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی گناہ کی جو جڑ اور بنیاد ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے۔
جب تک نکاح نہ ہو انسان جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا تو ناجائز طریقے سے پوری کرے گا. تو نکاح جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. لیکن شریعت نے نکاح کو اتنا آسان بنایا اور آج ہم نے بدعات اور رسومات اور خرافات کے ذریعے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ نکاح کرنا تو آج مشکل ہو گیا، زنا اس کے مقابلے میں آسان ہو گیا. بے شمار نوجوان اس گناہ کے بارے میں ملوث ہے. حالانکہ اسلام میں نکاح کا تصور بہت آسان ہے. نکاح والا عمل اسلام کے اندر بہت آسان ہے. صرف 6 چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہوتی. اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ ساری بدعات و خرافات ہیں. ان چیزوں کا کرنا نہ کوئی ضروری ہے بلکہ ان چیزوں کا کرنا انسان کو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. 6 چیزیں کیا ضروری ہے نکاح میں؟ سب سے پہلے ایجاب اور قبول. ایجاب و قبول کس کو کہا جاتا ہے؟ آسان انداز میں ہم اس کو سمجھے. آفر اور ایکسپرٹ، یعنی کسی نے آپ کو آفر کیا، کسی نے آپ کو کہا یا آپ کو کسی نے کہا، کسی سے کہا آپ نے اور سامنے والے نے اس کو قبول کر لیا، یہ ہے ایجاب و قبول. اس چیز کا نام ہے ایجاب و قبول. آپ لڑکی سے کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی اس کے جواب میں قبول کر لے کہ ہاں مجھے منظور ہے، ایجاب و قبول ہو گیا. یا آپ اور لڑکی اس بات کو انجام نہیں دے سکتے تو آپ کے اولیاء اور لڑکی کے اولیاء اس بات کو کہیں کہ میں نے اپنی بچی کا آپ سے نکاح کروایا، یہ ایجاب ہوا. آپ کہیں مجھے منظور ہے، قبول ہو گیا. یا آپ کے والد کہیں کہ میں اپنے بچے کا نکاح آپ کی صاحبزادی اور آپ کی دختر ایک اختر سے کروانا چاہتا ہوں، اور اس لڑکی کا باپ کہہ دے کہ مجھے منظور ہے. لڑکی سے اجازت لے لی جائے کسی طریقے سے یا اس کی رضامندی کو دیکھ لیا جائے، ایجاب و قبول ہو گیا. اس چیز کا نام ہے ایجاب و قبول. سب سے پہلی چیز نکاح کے لیے ایجاب و قبول. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے گواہ، 2 گواہوں کا ہونا. کیونکہ نکاح یہ ایسا عمل ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، یعنی نکاح کو کھلے عام کرو. وجعلوه فی المساجد، اور اس کو مسجدوں میں کرو. نکاح والے عمل کو مسجدوں میں انجام دو. تو نکاح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلان کرنے کا ہے تاکہ اس بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے کہ فلاں لڑکی کو آپ کہاں لے جا رہے تھے. جب اعلان ہو جائے گا، جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو آپ کے اوپر تہمت نہیں آئے گی یا لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا نہیں ہوگی. لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فلاں شخص کا تو فلاں لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے. اس لیے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو اور لوگوں کے سامنے اس کو عام کرو. اس لیے 2 گواہ بھی ہوں کہ کہیں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ 2 گواہ گواہی دے سکے کہ ہاں ہم نے ان کے ایجاب و قبول کو سنا تھا، یا ہم ان کے گواہ تھے یا میں ان کا وکیل تھا. 2 چیزیں ہوئی، ایجاب اور قبول نکاح میں ضروری ہے اور 2 گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے مہر، حق مہر. یعنی عورت کو جب ایک آدمی اپنے نکاح میں لا رہا ہے تو اس کا حق مہر ہوتا ہے. مہر کی کم سے کم مقدار بھی شریعت نے بیان کر دی ہے. زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار بیان نہیں کی ہے. انسان اپنی استطاعت کے بقدر دے، اس میں بھی اعتدال سے کام لے، افراط و تفریط سے اس میں پاک رہے. کم سے کم مقدار شریعت نے بیان کر دی ہے کہ 10 درہم سے کم کا مہر نہ ہو. 10 درہم سے کم کا مہر نہ ہو. 10 درہم کی جو رقم آج کے زمانے میں بنتی ہے 3000 سے 4000 کے اوپر ہے. یعنی کم سے کم مقدار اتنی ہونی چاہیے مہر کی. زیادہ سے زیادہ مہر انسان اپنی استطاعت کے بقدر دے سکتا ہے، لیکن اتنا بھی مہر نہ باندھ دیا جائے کہ ادا ہی نہ ہو سکے. کیوں کہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے. جب تک کہ آدمی مہر نہ دے، عورت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ میں لگانے دے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. اسی لیے تو جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے
اور اس کا مالک میراث تقسیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہونے سے بھی پہلے عورت کو اس کا مہر دلوایا جاتا ہے، اس کے بعد سارے رشتہ داروں کے اس میں حق بنتے ہیں۔ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ چوتھی چیز، نکاح کے بعد خوشی کی وجہ سے کہ خوشی کا مقام ہوتا ہے، مسرت کا وقت ہوتا ہے، اچھی گھڑی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو چھوارے تقسیم کر دی جائے۔ پانچویں چیز، دعوت ولیمہ کراتے ہیں۔ بس اسلام کے اندر ان 5 چیزوں کا حکم ہے نکاح کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ نکاح میں جو سب چیزیں کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات۔ اب ہم دیکھیں اپنے شادی بیاہ کو ذرا نظر کریں، اس میں غور و فکر کریں کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی، رشتہ ہوتا، وہاں سے لے کر شادی ختم ہونے تک کے کتنے اعمال کیے جاتے، کتنے کام کیے جاتے۔ یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات میں آئے گی اور ان چیزوں کا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے ہم آڑ بن جاتے ہیں تو یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ چیزیں صرف 5 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ اب کون آدمی نکاح کر سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے سامنے بات کی وضاحت آ گئی۔ نکاح کو ہم نے صرف ایک سنت سمجھ رکھا ہے۔ جب بھی بیان ہوتا ہے کہ جب بھی نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح من سنتی۔ نکاح کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم اس کو صرف سنت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نکاح صرف سنت نہیں ہے، نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ حرام بھی۔ کس آدمی کے لیے فرض ہے، کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے سنت ہے اور کس کے لیے حرام ہے، اس کی تفصیل جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس استطاعت ہے۔ استطاعت کا مطلب ابھی میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو لا کر اس کو روزانہ کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اس کو کپڑے پہنا سکتا ہے اور رہنے کے لیے ایک مکان اس کو دے سکتا ہے۔ یہ استطاعت کا مطلب۔ ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے ان 3 چیزوں کو کرنے کی اور اس میں خواہش کا بھی غلبہ ہے کہ اگر وہ اس رشتہ نکاح سے منسلک نہیں ہوتا ہے تو گناہ میں پڑنے کا اس کا اندیشہ ہے کہ بدنظریاں اس سے ہو رہی ہے، ناجائز کام اس سے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت نہیں رہا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو گیا۔ اب ہم اپنی ذات پر نظر دوڑائیں، ہم اپنی ذات پر نظر دیکھیں، کیا میں یہ 3 کام کر سکتا ہوں؟ یعنی ایک لڑکی سے میں جب نکاح کروں تو اس کو روزانہ 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں، کپڑا پہنا سکتا ہوں اور اس کے رہنے کے لیے ایک مکان اس کو دے سکتا ہوں، پھر بھی میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی میرے سے بدنظری ہو رہی ہے، پھر بھی ناجائز طریقے سے میں اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں، تو ایک اپنے اوپر فرض کام کو نہ کرنے کے گناہ میں بھی میں ملوث ہوں کہ جہاں دیگر گناہ میرے سے ہو رہے ہیں وہیں پر ایک فرض کام مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، جو کہ نکاح کرنا میرے اوپر کیا ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا۔ ایسا ہی شخص ہے کہ جو ان کا سارے امور کو انجام دے سکتا ہو اور اس کے پاس خواہش کا غلبہ بھی ہو، لیکن اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، اس کو اپنے اوپر اطمینان و اعتماد ہو کہ نہیں میں بچ جاؤں گا گناہ سے، لیکن اندیشہ اور خدشہ بھی ہو کہ نہیں کبھی نہ کبھی تو گناہ میں پڑ ہی جاؤں گا، کبھی نہ کبھی تو بدنظری ہو ہی جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس ان تینوں چیزوں کے کرنے کی قدرت ہے، لیکن اس سے ابھی گناہ صادر نہیں ہو رہے، بدنظری اس سے نہیں ہو رہی ہے، ناجائز طریقے سے وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، جس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لانے کے بعد کھلا بھی سکے گا یا نہیں، اس کو کپڑے بھی پہنا سکے گا یا نہیں، اس کے لیے رہنے کا انتظام بھی کر سکے گا یا نہیں، یہ 3 چیزیں تو کر سکتا ہے، لیکن دوسرے نکاح کے بعد جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق کی ادائیگی اس سے نہیں ہو پائے گی، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ہم نے بس اپنے ذہنوں میں اتنا بٹھا رکھا ہے کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ایک سنت عمل میں ہم شریک ہو رہے ہیں، سنت ہی نہیں ہے
بلکہ نکاح کرنا واجب بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، اور نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ والدین کی اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر میں جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہماری اولاد ہو رہی ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز رہے ہیں، تو 3 بنیادی چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بچے کا اچھا سا نام رکھے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں والدین کے اوپر، لیکن 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم بچے کا اچھا سا نام رکھے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، اور دیگر جو چیزیں سنت اور رسموں ہیں ان کو کریں، اور جب بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ یہ بچے کے والدین کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اگر ان حقوق میں ہم نے کمی کی تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ بچے کا اچھا نام نہیں رکھا، یا اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی، تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی۔ تیسرا جو بڑا اور بنیادی کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور ہم کو یہ لگے کہ بچہ بالغ ہو گیا، اگر میں اس کا نکاح کرا دوں تو یہ اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، اور اچھا رشتہ آ جائے تو اس کا رشتہ کرا دیں۔ اچھا رشتہ آ گیا، اس کے باوجود بھی والدین نکاح نہیں کرا رہے، بدعات و خرافات کو انجام دینے کے لیے بھی پیسہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، خوب مال و دولت مال و زر جمع کر رہے ہیں کہ بڑی طوفان کی شادی ہوگی اور بڑے زور و شور سے ہم شادی کریں گے، وہاں تک کہ بچہ جو ہے تو کئی سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ طرح طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور اپنے لیے دوسری بچیوں کو اپنے کانٹیکٹ میں اور تعلقات میں رکھتا ہے۔ ان سب چیزوں کا گناہ بچے کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس بات کی فکر کر رہے کہ اپنے گھر میں اگر بچہ ہے یا بچی ہے بالغ ہو گئے، سب سے پہلے ہم ان کے نکاح کا انتظام کریں، اور نکاح کو اسلامی طریقے سے رائج کریں، نکاح کو اسلامی طریقے پر کرنے کی کوشش کریں، جو ساری بدعات اور خرافات ہوتی ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ اب سوچو، اس نکاح میں صرف میں نے 5 عمل بتائے، 5 کام بتائے کہ نکاح کے لیے 5 کام ضروری ہے۔ ایجاب قبول ہو، 2 گواہ ہو، مہر ادا کر دیا جائے، اور 2 سنتیں ہیں کہ چھوارے خوشی کے موقع پر تقسیم ہو جائے اور دعوت ولیمہ ہو جائے، وہ بھی استطاعت کے وقت۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے محلے میں عام دعوت دو، یا پورے محلے میں ایک آدمی کی دعوت، اپنی استطاعت کے وقت، قرضہ دیے بغیر کم سے کم میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج انسان اپنی شان کو دیکھتا ہے کہ پورے محلے کو عام دعوت نہیں دی تو کل کو لوگ کیا بولیں گے، ہمارے گھر کو تو کھانے کو آتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کو اگر ختم کرنا ہے، ان بدعات و خرافات کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہو۔ آج ہم نے کیا نظام بنا رکھا ہے کہ دوسرے کی لڑکیوں میں ہم عید دیتے ہیں یا کوئی ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو اس کو لکھ کر رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی لڑکی کو میں نے یہ دیا تھا، اب دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی کو کیا دے گا۔ ٹھیک ہے، بدلہ لینا ہوا، یہ تو مقابلہ کرنا ہوا۔ آپ نے اس کو ہدیہ نہیں دیا تھا، تحفہ نہیں دیا تھا، آپ نے اس کی شادی میں قرض دیا تھا، بدلے ہدیے کے ہدیہ دیا تھا، تحفے کا نام دیا تھا، لیکن اپنی شادی کے اور اپنی بیٹی کی شادی کا آپ طلبگار تھے کہ وہ بھی مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز دے گا۔ اس لیے ان سب بدعات و خرافات کو ختم کریں۔ شادی سے پہلے منگنی کا نظام کیا جائے، منگنی کا انتظام اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ رسم اور منگنی جو ہے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کتنی ساری چیزیں بدعات و خرافات کی ہمارے یہاں۔ جب انسان نکاح کا ارادہ کرے، شادی کا ارادہ کرے، یا ہم اپنے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے رشتے دیکھنے جائیں، تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ اور کیسی جگہ رشتہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسنها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ لمالها، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، ولحسنها، اس کے حسین و جمیل و خوبصورت ہونے کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ یہ 3-4 صفات کو انسان دیکھتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری کو ترجیح دو، ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کو ترجیح دو۔ تو جہاں بھی ہم لڑکی دیکھنے جائیں تو وہاں مال و دولت میں دیکھیں کہ کتنی پراپرٹی ہے، کتنے ایکڑ زمین ہے، کتنے ایکڑ کھیت ہے، کیسا بزنس ہے اور کیا کام کرتے ہیں، لڑکی کی کون سی جاب ہے یا لڑکی کی کون سی جاب ہے، لڑکی کو کیا کیا کام آتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نہ دیکھیں، مال و دولت اور مال و زر کو ہم نہ دیکھیں، حسن و جمال کو نہ دیکھیں۔
ایک حد تک کی اس کی بھی گنجائش اور اجازت ہے کہ اچھی سے اچھی بیوی ملے گی تو انسان بعد میں پھر کسی دوسروں پر نظر نہیں ڈالے گا، تو حسن و جمال کو ہم دیکھ لیں، لیکن دینداری کو مقدم رکھے، دینداری کو سب سے آگے رکھے کہ اس سے آگے ہونے والے امور میں اور آگے کی زندگی میں ہم کامیاب نظر آئے۔ اگر ہم نے مالداری کو دیکھا ہوگا، مالداری تو آنی جانی چیز ہے، آج کا امیر کل کا فقیر بن جاتا ہے۔ اچھا مالداری سے آپ نے کر کے بھی لا لیے تو نکاح کے موقع پر کیا ہو جائے گا، اچھے سے اچھا آپ کا انتظام کر دیا جائے گا۔ نکاح کے بعد کون سا سسر اپنے جوائی کو پوچھتا ہے کہ 2-4 لاکھ اور لے کر جاؤ؟ شادی کے موقع پر جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے کہ بھئی ہماری لڑکی جا رہی ہے، 2-3 لاکھ کا اس کو جہیز اور سامان کر کے دے دیا اور بلا چیز دے دی۔ مالداری کب تک کام آئے گا؟ حسن و جمال بھی کب تک کام آئے گا؟ ایک عمر ڈھلنے کے بعد حسن و جمال بھی تو کیا ہوگا، ختم ہی ہونے والا ہے، لیکن کام آئے گی تو دینداری، جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دیندار عورت ہوگی تو آپ کا بھی زندگی بہتر سے بہتر بنائے گی اور آپ کے ہونے والی اولاد کی بھی وہ اچھی سے اچھی تربیت کرے گی اور آخرت کے لیے وہ عورت اور وہ بیوی آپ کے لیے ذخیرہ بنے گی۔ لیکن آج ہم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ اچھا دینداری دیکھتے بھی ہے تو صرف لڑکیوں میں، لڑکوں میں نہیں دیکھی جاتی دینداری۔ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، گھر کی مذکورات لڑکی کو کہتے فضائل اعمال پڑھ کے بتاؤ، منتخب حدیث پڑھ کے بتاؤ، یا کوئی دینی کتاب پڑھ کے بتاؤ، قرآن شریف کتنا پڑھی ہوئی، اور لڑکے کو پوچھا جائے تو اس کو اتحیات بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہم لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو برابر دینداری دیکھ رہے ہیں، اور یہ اپنے گولوں کو اتحیات بھی نہیں آ رہی، اس کا کیا ہے؟ دینداری کا صرف لڑکی کے لیے ہے یا ہمارا شہر کیا کرے گا؟ اس کی بھی تو دینداری بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ تربیت جس طرح لڑکی کی کرنا والدین کے لیے ضروری ہے تو اسی طرح تربیت لڑکی کی بھی کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے نکاح کو اسلامی بنانے کے لیے بدعت و خرافات کو ختم کرنے کی اپنے گھروں سے مہم چلائے۔ بیانات سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی، بولنے سے یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ آج میں بول رہا ہوں، کل کو کہیں پر نکاح ہوگا، کل کو کہیں پر رسم ہوگا، خود شریک ہو جائیں گے جا کر کے۔ یہ چیز بیانات سے ختم نہیں ہونے والی، ہم کو اپنے گھروں سے اس کی مہم چلانی ہوگی، اپنے گھروں سے خود اس کو ختم کرنا ہوگا، تب جا کر یہ دوسروں کے گھروں سے ختم ہوگی۔ ہم اپنے گھر کے موقع پر تو کہتے نہیں بھائی ارمان ہے، عورتیں نہیں مانتی، مرد کس کام کے؟ پھر عورتیں نہیں مانتے ہمارے سے تو ہم مرد کس کام کے؟ یہ بہانہ نہ بنائیں، ہم شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ غریب بچوں کی بیٹیاں گھروں میں 5 بیٹی ہے، ان کے رشتوں کا، ان کے نکاحوں کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں میری مالداری ہے، میری جائیداد ہے، میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ آپ ایک غریب بچی کے دل کو دکھا رہے ہیں، آپ نے ایک غریب آدمی کے دل کو توڑا ہے۔ کیا کسی مسلمان کے دل کو توڑنا گناہ نہیں ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے سامنے میرا مالدار آدمی ہے، مالدار بھائی ہے، 5 لاکھ روپے کا تو اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، لیکن وہ 1 لاکھ روپے کا بھی اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ ہم نمائش کرتے ہیں اور یہ بہانے بناتے ہیں کہ میرا مال ہے، لیکن اس کے در پردہ اور اس کے پیچھے کیا کیا بدعات و خرافات انجام ہو رہی ہے اور اس کے غلط نتائج کیا آ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ منگنی کے اور رسم کے نظام کو ختم کریں۔ منگنی اور رسم ہی آج کل اتنے بڑے ہو جا رہے ہیں کہ شادی جیسے لگتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ممنوعات، بدعات اور خرافات، منہی عنہ چیزیں، اگر کوئی اس کا مرتکب ہے تو وہ یہ نہ سمجھے، کسی سے یہ چیزیں ثابت ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب نے میرے بارے میں بولا، یہ تو شریعت کی بات میں بولنا پڑے گا۔ اصل میں ایسے واقعات ہوئے، ایک مولوی صاحب نے عیدگاہ کے اوپر بیان کیا اور حدیث سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہ حدیث ہے قربانی کے بارے میں کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھے، ایک حصہ ایک جانور میں اس سے لیا جا سکتا ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی فلم یضحی، اگر وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید ہے اس شخص کے حق میں جو قربانی کرنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ کرے۔ انہوں نے یہ حدیث سنائی، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں، عیدگاہ کے اوپر انہوں نے بیان میں سنائی۔ بیان کے بعد ایک مسجد کے متولی ان کے پاس آئے، بولے میں نے اس سال جانور نہیں خریدا، تم نے میرے بارے میں ہی بیان کیا، نکل جاؤ۔ یہ جملہ تھا ان کا، ہمارے باپ کی مسجد ہے بولے اور تم نے ہمارے خلاف بولے، انہوں نے تو حدیث سنائی۔ تو آدمی اگر اس میں مرتکب ہے یا آدمی سے یہ گناہ ہو گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے میرے کو بولے، یہ چیز بدعت اور خرافات ہے، ہم کو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم رسم اور منگنی
پکی کے نظام کو شروع کریں. لڑکی سے رشتہ طے ہو گیا, 2-4 لوگ جائے اور اچھی طرح سے بات طے کر لے, شادی کی اس میں تاریخ دے لے. ہوتا ہی ہے کہ 10-12 لوگ تو پہلے لڑکی دیکھنے جاتے, پسند آئی تو ٹھیک, نہیں تو غریب کا 1000-1200 کا نقصان ہوا. کیا ضرورت تھی 10-12 لوگوں کو لڑکی دیکھنے جانے کی؟ 10-12 لوگوں کے ساتھ وہ لڑکی کو نہیں رہنا ہے, اس کو تو لڑکے کے ساتھ رہنا ہے. لڑکا جو ہے ایک نظر لڑکی کو دیکھنے, اس کی اجازت اور اس کی گنجائش ہے. عورتیں تو جاتی ہی جاتی ہے ساتھ میں, غیر محرم کئی ساتھ میں چلے جاتے ہیں. لڑکی دیکھنے جانا ہے ایک لڑکے کے لیے, اس کے ساتھ میں کئی غیر محرم جا رہے ہیں. لڑکے کا چچا بھی جا رہا ہے, لڑکے کا بڑے باپ بھی جا رہا ہے, لڑکی کے بھائی بہن بھی جا رہے ہیں, اور سب کچھ وہاں جا کر وہ لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. کیا ایک ناجائز عمل نہیں ہے؟ لڑکی کو زندگی گزارنا ہے اس لڑکے کے ساتھ میں. لڑکے کے ماں باپ دیکھ لے, لڑکے کی بہنیں دیکھ لے, اس کی پھوپھی اور خالہ وغیرہ دیکھ لے, اس کی تو اجازت اور کیا ہے, گنجائش ہے. اور اسی وقت شادی کی بات پکی کر لے اور طے کر لے. پہلے لڑکی دیکھنے کے لیے گئے, پسند آئی تو ٹھیک, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. فون پر بول دیے کہ آپ کی لڑکی میں یہ عیب تھا اس لیے ہمیں پسند نہیں, یہ لڑکا ہمارا نہیں بول رہا ہے, اور اس نے جو ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا. اچھا, اس طریقے سے ایک 2 4 رشتے کر کے کئی رشتے والے اس لڑکی کے گھر سے واپس چلے جاتے ہیں. اس غریب کا نقصان تو ویسے ہی ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد اگر خیر پسند بھی آ گئی تو بولے آپ رسم کب کریں, اس کی تاریخ کے لیے جاتے ہیں 15-20 لوگ, پھر کھانا کھاتے, پھر رسم کی تاریخ طے ہو رہی ہے, پھر رسم میں 25-30 لوگ یا 50-100 لوگ 100-200 لوگ جمع ہو رہے ہیں. پھر رسم کے بعد جو ہے تو ایک اور تاریخ دی جاتی ہے کہ شادی کی تاریخ کب مقرر کریں. یعنی شادی سے پہلے ہی 3-4 پروگرام ہمارے یہاں ہو جا رہے ہیں, اور وہ 3-4 پروگرام ایسے جو بے فضول, بے فائدہ, بے کار عمل نہیں ہے. کوئی ان کا شریعت میں اس کا ثبوت ہے, اور نہ ہی ان کاموں کو کرنا ضروری ہوتا ہے. کیا یہی کام اسی دن جتنی لڑکی پسند آئی ہم نہیں کر سکتے تھے تاریخ متعین کرنے کا؟ آسانی سے کر سکتے. الحمدللہ ہوا, لڑکی پسند آئی, تاریخ طے ہو گئی شادی. پھر شادی جو ہو رہی ہے اس میں 300 کی بارات جا رہی ہے. بارات کا لے جانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں. 300 لوگ جو لڑکے والے جا رہے ہیں اور لڑکی کے یہاں جا کر کھا کر آ رہے ہیں, یہ بالکل بھی جائز اور درست عمل نہیں ہے. جہاں لڑکی والوں کو جہیز کا انتظام کرتے کرتے پریشان ہونا پڑتا ہے, وہیں کھانے کا انتظام کرتے کرتے بیچاروں کو پریشان ہو جانا پڑتا ہے. تو 300 لوگوں کو بارات میں لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ محلے والے ایک ہی دن کہیں نہیں کہ ہم کو تو بلائے میری شادی میں, نہیں بلائے تھے, نہیں لے جانا جائز تھا. ہمارے وقت کیوں آئے تھے؟ جب تک معلومات نہیں تھی, اس لیے آ گئے تھے. معافی چاہتے ہیں آپ سے, ہوگی بات ختم. بارات کے نظام کو سب سے پہلے ہم ختم کریں کہ بارات میں اتنے سارے لوگوں کو لے جانا اور پھر وہاں پر جا کر لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا اور زور ڈالنا کہ اتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے. بعض لوگ تو فرمائش کے مطابق کھانا بناتے ہیں کہ اس طرح کا کھانا بنانا ہے. یہ ایک طرح سے لڑکی والوں پر ظلم ہو گیا. اسی لیے تو آج لڑکی کے گھر میں پیدائش کو انسان محمود سمجھتا ہے نا, کہ لڑکی ایک تو پہلے تو پرائے کا گھر, دوسرے کے گھر جانے والی, پھر اس کے اتنے سارے ہم کو انتظامات کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم اتنے سارے جہیز دیتے ہیں. جہیز کا لینا بھی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. لڑکی والے تو مجبور ہوتے ہیں, ان کو دینا پڑتا ہے. لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, ان کو دینا پڑتا ہے. نہیں دیں گے تو کل کو ان کی بیٹی کو لانا پڑے گا کہ کیا لے کر آئی تھی, جا اپنے باپ کے گھر چلے جا. اس طرح کے دانے ملتے ہیں, اس لیے مجبور ہوتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے, لڑکا بنایا ہے, ہمارے اندر طاقت دی ہے, قدرت دی ہے. ہم اپنی زبان سے خود کہے اپنے سسرال والوں سے کہ ہم کو آپ کو ایک چمچ بھی نہیں چاہیے, ہم اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں. کیا ہم ایک کولر, ایک فریج, ایک الماری, ایک بستر نہیں لے سکتے اپنے لیے؟ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے بچپنے سے 15-20 سال 22-25 سال ہماری عمر ہوئی, کیا لاکھوں روپے کا مال ہم نے نہیں کھا لیا؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کما کر نہیں دیا, ہم خود نہیں کما سکتے؟ ضرور کما سکتے. تو اس بات کا عہد ہم خود اپنے گھر سے کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, ہم بارات نہیں لے جائیں گے, ہم منگنیاں اور یہ رسمیں اور یہ شادیوں کے موقع پر بدعت و خرافات نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غریبوں کے گھر پہ لڑکیاں آج بیٹھی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اگر یہ بدعت و خرافات ختم ہو گئی کہ شادی سے پہلے 3-4 پروگرام, پھر شادی ہو گئی تو اس کے بعد چوتھی ہو رہی, شادی کے موقع پر منڈوا ہو رہا ہے, شادی کے موقع پر ہلدی کا کھانا ہو رہا ہے, شادی کے موقع پر مہندی کا کھانا ہو رہا ہے, شادی کے بعد چوتھی کا کھانا ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی. کیا کرنی ہے؟ ورنہ اسلام میں نکاح تو اتنا آسان تھا کہ آج جتنا زنا آسان ہو گیا کہ انسان زنا کرنا چاہے تو آسانی سے وہ کر لے سکتا ہے. گھر میں بیٹھے, کونے میں بیٹھے زنا کر لے رہا ہے آدمی, لیکن نکاح کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا. حالانکہ نکاح کے لیے کیا مسائل بیان ہوئے آپ کے سامنے ہیں.
کہ نکاح کرنا کیا ہے اتنا آسان عمل ہے. ولیمہ بھی جو ہم کو کرانا ہے اپنی دعوت اپنی استطاعت کے مطابق کرانا ہے کہ جتنا قرض لیے بغیر ہم اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو کھلا سکتے ہیں اور جیسا کھلا سکتے. دال چاول کیوں نہیں, کھانا ہی تو ہے, ضروری نہیں بریانی کھلانا. جتنا ہم اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے وقت کرا سکتے ہیں اتنا ہم کرائیں. قرض لینا اور اس کے لیے لون لینا اور پھر سود پر وہ پیسوں کو بھرتے رہنا, اس سے ہمارے گھروں میں کیا برکت آئے گی. مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ مجدد تبلیغ, جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اور اس نظام کو چلایا ہے, حضرت کا ایک ملفوظ ہے کہ نکاح کے بعد بھی آپ کے گھر میں برکتیں اور نکاح کے بعد بھی آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے نکاح میں ہی کچھ گڑبڑ ہے. اب نکاح میں ایک نکاح کو سنت بول کر کے اتنی بدعت و خرافات انجام دے رہی ہیں, آنے والی نسلیں ہماری کیسی ہوگی, آنے والی اولادیں ہماری کیسی ہوگی. اس گھر کے اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے گھر میں ہماری کیا خیر و برکت آئے گی کہ جس لڑکی کو لانے کے لیے ہم نے بے شمار بدعت و خرافات کر لی اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ لڑکی آئے گی تو ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو. کیسے خیر و برکت ہوگی؟ اس لڑکی کو لانے کے لیے تو ہم نے اتنی ساری بدعت و خرافات کی, اتنے سارے گناہ کے کام کیے اور ہم برکت کا سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلے ہم شادی کے نظام کو آسان بنائیں, سادے مزاج کے مطابق شادی کریں. لوگوں کے تانے تسنے سے ہم کوئی اپنے آپ پر زور نہ لیں اور لوگ تو زبان میں بولتے رہیں گے, اس سے ہم بالکل اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں. اسلامی مزاج, اسلامی تصور, اسلامی طریقے کے مطابق اپنی شادی بیاہ کو انجام دیں اور جو سب بدعات و خرافات انجام ہو رہی ہے ان ساری بدعات و خرافات کو ہم ختم کریں تو انشاءاللہ ہمارے نکاحوں میں بھی برکتیں آئے گی, ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئے گی. طلاق تک ہماری بیٹیوں کی اور بچیوں کی اور بہوؤں کی نوبت نہیں آئے گی. طلاق سے بھی ہماری بہت ساری بچیاں بچ جائے گی. آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بڑی نیک صالح ہوگی, فرما بردار ہوگی. یہ سارے ہم کو فوائد اور یہ سارے ثمرات مرتب اسی وقت ہوگی جبکہ ہم نکاح کو اسلامی مزاج کے اور اسلامی طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. سب انشاءاللہ بول رہے ڈبل کرنے والے بھی